ہیش ٹیگ اسلام کاؤنٹرس آل دی ازمس. دیکھیں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ایک مطالبہ ہے، وہ کیا کہ بھئی پاکستان میں ہمیں کوئی بھی ازم نہیں چاہیے یار. آیا وہ لمس یونیورسٹیز کے پروفیسر کہہ رہے ہوں، وہ جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر کہہ رہے ہوں، وہ یو سی بی کے پروفیسرز کہہ رہے ہوں، یار ہمیں کوئی بھی ازم نہیں چاہیے، ہمیں صرف اسلامزم چاہیے پاکستان کے اندر. وی ڈونٹ وانٹ لبرلزم، سیکولرزم اینڈ مارکسزم اینڈ کمیونزم اینڈ ای ٹی سی ازم ان پاکستان. وی دا اسٹوڈنٹس آف پاکستان وانٹ اونلی اسلامزم in Pakistan. To answer this question that why we Pakistani students want only Islamism in Pakistan, let us discuss first of all the isms one by one, starting from Marxism. مارکسزم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1850s میں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کمیونزم کا انقلاب برپا کیا. انہوں نے کتاب لکھی دا کمیونسٹ مینیفیسٹو، جس میں انہوں نے مختلف پوائنٹس اویزاں کیے. دیکھیں ہم یہاں پر ان سے دینی اختلاف نہیں کریں گے، ہم یہاں پر ان سے لاجیکل جو ہے نا وہ اختلاف کریں گے. ان کی ایک اپروچ تھی دیٹ واز ہسٹوریکل اینڈ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. ہسٹوریکل میٹیریلزم کارل مارکس نے تشکیل دی تھی، جس میں کچھ موڈیفیکیشنز کر کے فریڈرک اینگلس نے اس کو سائنٹیفک سوشلزم کا نام دیا تھا، جس کا دوسرا نام ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کی کیا بنیادیں ہیں؟ ان کی 3 بنیادیں ہیں: میٹر، ڈائلیکٹکس اینڈ ہسٹری. یعنی کہ آپ نے اگر سوسائٹیز کو شیپ دینا ہے نا تو اس کے لیے آپ نے مادہ پرستی سے کام لینا ہے، میٹیریلسٹک اپروچ سے کام لینا ہے، آپ نے سوسائٹیز کے درمیان ہونے والے کنٹراڈکشن سے کام لینا ہے، آپ نے تاریخ سے بات اٹھانی ہے. آپ کو کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے آؤٹ سائڈ، آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بدھزم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عیسائیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا ایک تھنک تھینک کلچر کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ایک نئی سوسائٹی جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں. یہ ان کی ایک اپروچ تھی. اب ہمارا مارکسسٹ سے جو سوال ہے وہ کوئی دینی اختلاف نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کی اونرشپ جو ہے اس کو ابالش کر دیا جائے. اب دیکھیں ایک یہ جو ہے نا شوہر کو سرمایہ دار سمجھتے ہیں اور بیوی بچوں کو مزدور طبقہ سمجھتے ہیں. اب رچرڈ ویکرٹ نے ایک کتاب لکھی مارکس اینگلس اینڈ دی ایبولیشن آف فیملی، جس میں وہ یہ بات مکمل طور پہ واضح کر رہے ہیں کہ مارکس اور اینگلس کو پتا تھا کہ جب کمیونزم کا نظام آئے گا اسٹیٹ اور ریلیجن تو مکمل طور پہ ختم ہو ہی جائیں گے، لیکن فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا. ان کے بقول تو فیملی سسٹم ایک کمیونل ہونا چاہیے. یعنی کہ اب یہاں پر ہمارے پاس ایسے ایسے ثبوت الحمدللہ موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دے جسٹ وانٹ کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ بچہ کون کس کا بچہ ہے، بس کمیونل بچوں کو گرو کیا جائے اور رائٹ ٹو انہیرٹ یعنی کہ وراثت کا تصور ہی ختم کر دیا جائے. پہلا تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ فیملی سسٹم جو ایک مین یونٹ ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو تو آپ ختم کر رہے ہیں. فیملی سسٹم از بینگ ڈسٹروائڈ. فرسٹ آف آل آنسر دس. سیکنڈ تھنگ، جو سرپلس تھیوری دی تھی، سرپلس ویلیو کی تھیوری دی تھی کارل مارکس نے، مسلمانوں کو چھوڑیں ان کے اپنے آسٹرین اکنامسٹ یوگن وان بون یہ اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور مختلف قسم کے اور بھی لوگ جو کہ سرپلس تھیوری کی، ایون کے بچے تو تھیسس لکھ رہے ہیں اپنا اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو مارکس نے پیش کی تھی سرپلس تھیوری اس میں یہ نقصانات ہیں، اور اس کے لنکس ہم نے ساتھ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے. اب ان مارکسسٹ کے پاس کوئی اکنامیکل پلان موجود ہے؟ اگر پلان موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ بھائی پوری دنیا میں کون سی ایسی کنٹری ہے جہاں پہ مارکسسٹ کا اصول چل رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اب ایک بہت چونکا دینے والی بات، دا بلیک بک آف کمیونزم، اس کتاب کے مطابق جو کمیونزم نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں قتل و غارت ہوئی وہ 94 ملین ڈیتھس ہیں. 94 ملین ڈیتھس، یس، مور دین ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2. یہ ہے جی کمیونزم کی خرابیاں جو ہم نے آپ کو لاجیکل وے میں ڈسکس کر دی ہیں، اور ہمیں بہت مکمل طور پہ یقین ہے کہ ان کے ہمیں لاجیکل آنسرس ہی آئیں گے. اب مارکسزم مکمل طور پہ ہمارے نزدیک فیل ہے. کیوں لانچ کریں؟ جس کی وجہ سے 94 ملین ڈیتھ ہو رہی ہیں، جس کے پاس اکنامیکل پلان نہیں ہے، جو مذہب کو چلے، مذہب والی بات پھر دینی بات آ جائے گی، اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ٹو اس لاجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی مارکسزم از ٹوٹلی فیلڈ. ناؤ LGBT، یہ کیا چیز ہے؟ لیزبین، گے، بائی سیکشل، کیئر اینڈ ٹرانسجینڈر. دیکھیں ہم نے بیولوجی میں 2 قسم کے سنڈرومز پڑھے ہیں ڈاؤن سنڈروم کو ہٹا کر، کلینیفلٹر سنڈروم اور ٹرنر سنڈروم. کلینیفلٹر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میل ہوتا ہے اور اس میں ایک ایکس کروموزوم کا اضافہ ہو جاتا ہے، ویسے ہوتا ہے XY.
لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں ایک کروموزوم کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک ایکس کروموزوم کا، جس کی وجہ سے اس میں کچھ فیمیل کریکٹرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ٹرنر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتی ہے اور اس میں ویسے ایکس کروموزوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں جینیٹک میوٹیشنز کی وجہ سے ایک ایکس کروموزوم جو ہے وہ لیزن ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو ہم نے بیولوجیکل ٹرم سنڈروم جو ہیں وہ تو پڑھے ہیں، اب سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ یہ ٹرانسجنڈر کون سی نئی قسم کی جینیٹک ڈیزیز ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، جو ہم نے پڑھی بھی نہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق انہوں نے مختلف انڈیویجولس جو اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر کہتے تھے، مختلف جگہ سے انہوں نے ان کے سیمپلس لیے اور ان کا انہوں نے ٹیسٹ کیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ 1376 انڈیویجولس جو اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر کہہ رہے تھے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرد ہیں لیکن ہمیں عورت محسوس ہوتا ہے، یا ہم عورت ہیں تو ہمیں مرد محسوس ہوتا ہے، اس میں سے صرف 14 بندے کلینی-فلٹر سنڈروم کا شکار نکلے۔ تو یعنی کہ باقی کیا ان کی کوئی دماغی بیماری تھی، کیا چکر ہے۔ اب پاکستان میں بھی ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ آیا گیا، جس کے بقول وداؤٹ ایکسٹرنل ایتھورائزیشن، یعنی کہ کوئی ٹیسٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو محسوس کر رہے ہیں، یعنی ایک مرد ہے وہ اگر محسوس کر رہا ہے کہ بھئی اس کے اندر وہ عورت ہے، تو وہ اپنی نادرا کے کارڈ کے اوپر اپنی جنس عورت لکھوا سکتا ہے، اور اگر کوئی عورت ہے اور وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ بھئی میں مرد ہوں، تو وہ نادرا کے کارڈ کے اوپر جنس مرد لکھوا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو بن جائے گا۔ یہ تب ہمیں سمجھ میں آئے گی جب ہماری بہنوں کی یونیورسٹیز میں کوئی ٹرانسجنڈر جو کہ اصل میں مرد ہوگا لیکن اپنے نادرا کے کارڈ پہ جنس عورت لکھوا کے جب ہماری بہنوں کی یونیورسٹیز میں جائے گا، تو پھر آپ جو سوچ لیں یہ فتنہ کتنا آگے تک جائے گا۔ اب لیسبین یا LGBTQ کے اندر دو الفاظ ہیں، ایل اور جی۔ ایل اسٹینڈ فار لیسبین، جی اسٹینڈ فار گے، یعنی کہ جب دو لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے غیر فطری محبت کریں، اور جب دو لڑکے آپس میں غیر فطری محبت کریں، تو لڑکیاں کریں تو لیسبینس، لڑکے کریں تو گے، یہ انہوں نے اپنی ٹرمز بنائی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ان یورپ نے جو بھی فلسفے دیے ہیں نا، ان کے خلاف ان کے اپنے ہی لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ہاؤس اسپیکر مائک جانسن کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہومو سیکشولیٹی یا لیسبینس اور گے والا چکر، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ نہ لوگ آگے جا کے اپنے پیٹس یعنی کہ پالتو جانوروں سے شادیاں کرنے لگ جائیں۔ تو دیکھ لیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ گوگل پہ لکھیں LGBT ریٹورک اور اس کو سرچ کریں، اس میں جتنے لوگوں نے LGBT کے بارے میں باتیں کی ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ناؤ دی تھرڈ تھنگ، لبرلزم اینڈ سیکولرزم۔ دیکھیں لبرلزم کی دو بنیادیں ہیں، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، یعنی کہ آزادی اور مساوات۔ سیکولرزم کہتا ہے کہ بھائی ریلیجن کو، مذہب کو معاشی اور معاشرتی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ اب لبرلزم کی فریڈم اور ایکویلٹی سے کیا مطلب ہے؟ لبرلزم کہتا ہے کہ بھائی ہر انسان آزاد ہے، اس کو کسی ایکسٹرنل مذہب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو سمجھائے کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے، اب تم نے روزہ رکھنا ہے، یا اب تم نے اس طرح کوئی بھی کام وغیرہ کرنا ہے۔ اور ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو اگر اجازت ہے کہ بھئی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرد کو نکاح کے ساتھ 4 کی اجازت ہے۔ اور یہاں پر لبرلزم کی ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر مرد کو یہ اجازت ہے تو عورت کو یہ بھی اجازت ہے کہ اس قاطع حمل کر سکے، یعنی کہ ابورشن، وہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ ابورشن بھی کر سکتی ہے، ضروری نہیں ہے بچے پیدا کرنا۔ یہ ہم یہاں پر ہم کوئی دینی اختلاف نہیں رکھ لیں، ہم یہاں پہ لبرلزم کو صرف ڈیفائن کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ لبرلزم اصل میں راستہ ہے، سیکولرزم اس کی منزل ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تو صرف اس کو ڈیفائن کیا ہے، اب آپ آ جائیں ولیم اینڈ میری لا ریویو میں، جو انہوں نے کتاب لکھی اے کرٹیک آف لبرل پولیٹیکل فلاسفیکل پروجیکٹ۔ دیکھیں جان راول اور مختلف قسم کے لبرل بندوں نے یہ فلسفی دی تھی، جس کے اوپر یہ مکمل طور پہ ولیم اینڈ میری لا ریویو کے مطابق یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ in this article I conclude that the relation between morality and politics envisioned by liberal political philosophy is impossible to achieve۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لبرلزم کا نظریہ آیا یہ تو امپاسبل اچیو کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے سیکولرزم کے خلاف پیٹر ایل برگر نے ڈی سیکولرائزیشن کا کنسیپٹ دے دیا، اسی طرح پوسٹ سیکولرزم کا بھی کنسیپٹ موجود ہے۔ وہ لوگ جن کو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ ریلیجن اور معاشی اور ETC معاملات یہ علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکتے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ہم آہنگی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ پیٹر ایل برگر مکمل طور پہ واضح کر رہے ہیں کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ جو کنسیپٹ دیا گیا نا کہ ریلیجن الگ ہے اور باقی معاملات الگ ہیں، یہ تو ایک فالس سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم کوشچن رائز ہوتا ہے کہ وائی ناٹ اسلامزم؟ یار ان تمام ازمس کے نقص دیکھ لیے، ان کے تو اپنے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ
کس طریقے سے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وی وانٹ لبرلزم ان پاکستان, وی وانٹ سیکولرزم ان پاکستان, وی وانٹ LGBT ان پاکستان, وی وانٹ مارکسزم ان پاکستان. Oh, why you want in all these isms in Pakistan? They have no future. ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات ہم واضح کرتے جائیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں 70 ملین اور 40 ملین ڈیتھس ہو جائیں, پھر بھی یورپ امن پسند ہے اور اسلام دہشت گرد ہے. مارکسزم کی وجہ سے 94 ملین ڈیتھس ہو جائیں, پھر بھی یورپ امن پسند ہے اور مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے. ایک عورت ذات کو 82 سال کی قید دے دی جائے اور وہاں کے سولجرز روزانہ کی بنیاد پہ ہماری عافیت صدیقی کے ساتھ کیا کیا حرکات کریں, اس کے باوجود یورپ امن پسند ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے. فلسطین اجاڑ دے یورپ, افغانستان اجاڑ دے یورپ, یمن اجاڑ دے یورپ, پھر بھی وہ امن پسند ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے. آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, غزوہ احد, غزوہ بدر, غزوہ حنین, غزوہ احزاب, غزوہ خندق, ساروں میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, ہزاروں میں بھی جا کے نہیں بنتی. اور یہاں پہ 94 ملین ڈیتھس ہو جائیں, 40 ملین ڈیتھس ہو جائیں, پھر بھی ان نظریات اور ان ازمز کا نام اتنے کانفیڈنس کے ساتھ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بالکل امن پرست لوگ ہیں. تو یہ ایک کامن کوشچن ہے. ہمیں اسلامزم ہی چاہیے, ہمیں ہمارا اسلام ہی چاہیے, کیونکہ آپ اسلام کو سائنٹیفکلی, لاجیکلی, انٹلیکچولی جس طرح بھی ریسرچ کر لیں, اسلام از دا اونلی بیسٹ آپشن. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کو کسی طریقے آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل کسی مزید چیز کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام مکمل طور پہ ہر ڈومین کی, ہر فیلڈ کی ایک پوری پالیسی رکھتا ہے. یہ کہہ دینا کہ کیا چندے کے ذریعے ہم اسلامی حکومت چلائیں گے کیا, یا پھر اسلام کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسری معاشی پلان نہیں ہے, تو یہ اصل میں ہمارے احباب کی کم عقلی ہے. جتنے ڈیپ طریقے سے ہم مارکسزم, لبرلزم, سیکولرزم, کمیونزم وغیرہ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اگر اتنے ہی ڈیپ طریقے سے ہم اسلامزم کو اسٹڈی کریں تو یقین مانیں یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی مارکسسٹ, لبرل, سیکولرز ہیں, اگر یہ اسلامزم کو ایک دفعہ ڈیپلی اسٹڈی کریں نا, انہوں نے جس طرح انہوں نے اپنے ازمز کو اسٹڈی کیا ہے, تو میں آپ کو یہ اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پھر دوبارہ اپنے ازمز کا نام نہیں لیں گے. بہرحال وہ آپ کا اپنا ضابطہ ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ ہم میڈیکل اور انجینئر اسٹوڈنٹس کے ان کو تو ٹرمینالوجیز کا ہی نہیں پتا کہ مارکسزم کیا ہے, لبرلزم کیا ہے. ہمارے تو بچوں کے پاس پڑھائی کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں. آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے جا کے آپ سروے کر لیں, کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں چلے جائیں, کسی بھی ایجوکیشنل یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جائیں, بچے تو ایک ہی بات کہیں گے, نو نو نو, وی وانٹ اونلی اسلامزم, وی وانٹ اونلی اسلامزم. کیونکہ اسلام ہی ہے جس میں عورتوں کو بھی تحفظ دیا گیا ہے, عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں, بچوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں. سارے حقوق صرف اور صرف اسلام کے اندر ہیں. جب آپ کسی اور ازم کی بات کریں گے نا, تو دو سیم مذہب کے لوگوں کے درمیان جب جنگ ہوئے گی نا, پھر وہ عورتوں کا خیال نہیں کریں گے, پھر وہ بچوں کا خیال نہیں کریں گے. یہ آپ کے سامنے مارکسزم ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہے. فیصلہ آپ کے اوپر ہے. ہمارا جو فیصلہ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا وہ یہ ہے, وی وانٹ اونلی اسلامزم, اینڈ انشاءاللہ اسلامزم ول پریویل, not only in Pakistan but over the whole world, inshallah.